ایک مسئلہ ہو جائے جان تمہاری چھوٹ جائے دنیا آخرت کے غموں سے، اپنے کو حوالے کرے خدا رسول کے، اور خدا رسول کے کام جو ہے مرضی کے کوشش کرے کرنے کی، جیسے جان نہیں چھوٹ سکتی، خدا سے کوئی بھاگ سکتا ہے؟ جو فیصلہ کر لے دل سے نہیں زبان سے کہ اللہ کی ہر رضا پہ راضی ہوں، جو مزاج یار میں آئے، اس کو تو سکون ہے۔ صحت ہو تو تب بھی ٹھیک ہے، بیماری ہو تو الحمدللہ علی کل حال، جیسے اللہ راضی، کھانے کو ملتا ہے تو تب بھی ٹھیک ہے، نہیں کھانے کو ملتا ہے بھوکا مرتا ہے کہ تب بھی ٹھیک ہے۔ آقا جی کہتے ہیں ایمان والے کی ہر حالت، دونوں حالتیں اچھی ہوتی ہیں۔ ان اصابت السراء شکر، اور خدا رحمت وسعت میں رکھتا ہے، تکلیفیں نہیں ہیں، شکر گزاری کرتا ہے۔ شکر کیا؟ خدا سے محبت زیادہ کرتا ہے، خدا کے محبت کے کام زیادہ کرتا ہے۔ وَإِنْ أَصَابَتْهُ الضَّرَّاءُ فَصَبَرَ، اس کو تکلیف اور مشکلات آتی ہیں، صبر سے کام لیتا ہے۔ اللہ صبر والوں کا ساتھ دیتا ہے، ان اللہ مع الصابرین، اور صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے، صبر کڑوا ہوتا ہے۔ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، ہم بے پناہ صبر والوں پہ رحمت کرتے ہیں اگر صبر کر جائے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ، ہم تم کو کچھ نہ کچھ آزمائش میں ڈالیں گے ایمان والوں کو، بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، کوئی بھوک آئے گی، کوئی خوف آئے گا، بیماریاں آئیں گی، مصیبتیں آئیں گی۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، بیچ میں سے بول رہا ہوں، لیکن جو صبر کرے گا ہماری آزمائش میں، اس کے لیے بشارتیں بعد میں ہوں گی، ان کو بشارتیں ہم دیں گے۔ آقا جی کا عظم الجزا من عظم البلا، بڑی جزائیں اور رحمتیں ان پر اترتی ہیں جو مصیبت پہ صبر کرتے ہیں۔ تو خدا پہلے مصیبتوں سے بچائے، اور مصیبتیں آئیں تو صبر کریں، تو صبر کا پھل میٹھا ہے۔ اپنے کو آپ کو اللہ کے حوالے کریں، یہ کیوں نہیں ہوا، یہ کیوں نہیں ہوا، وہ کیوں ہوا، یہ کیوں نہیں ہوا، اپنی چیزوں کو چھوڑ دیں، جو خدا کہتا اس میں لگ جائیں۔ یہ نماز کیوں نہیں ہوئی، یہ گناہ کیوں ہوا، گناہ کی تو توبہ کیوں نہیں کیا، نماز کیوں نہیں پڑھی، تہجد کیوں نہیں پڑھی، نفل کیوں نہیں پڑھے، فلانے کا مال کیوں کھایا، ماں باپ کا دل کیوں دکھایا۔ یہ ہونا چاہیے جو خدا نے کہا۔ مجھے کپڑا نہیں ہے، مجھے یہ نہیں ہے، خدا کی محبت، نبی کی محبت کا نعرہ لگا، جو مزاج یار میں آئے قبول ہے، زندہ رکھ، مردہ رکھ، جنت میں ڈال، جہنم میں ڈال، ہم تیرے حوالے، پھر بھی تیری رحمت کی امید کریں گے کہ تو نے اپنے اوپر لکھ دیا ہے، کتب علی نفس الرحمہ، خدا اپنے پر رحمت کا غلبہ لکھ چکا ہے، تو پھر عاقبت بخیر ہے۔ تو یہ سوال جواب سے نا انسان کی عبادت بھی جاتی ہے، ایمان بھی جاتا ہے۔ یہ نہیں ہوا، وہ نہیں ہوا، میرا عبادت میں دل نہیں لگتا، میرا اس میں دل نہیں لگتا، میرا نوکری نہیں لگتی، میری بیماری میں یہ آ گیا، یہ کب ٹھیک ہوگی۔ شیطان کی طرح قیامت تک زندہ رہے گا، یہ نہیں ہوا، آ گئی تو اچھا ہے، نہیں بھی آئی اچھا ہے، آ گئی تو تب بھی اچھا ہے، خدا سے یہ صبر کر، قربانی دے، اور نہیں آئی ہے تو شکر کر۔ تو ہمارا تمہارا یہ نہیں کہ ہر حال میں خدا سے راضی، اچھے حالات ہیں الحمدللہ رب العالمین، مصیبت آزمائش ہے، ہاں جی، الحمدللہ علی کل حال کہے، یا انا للہ و انا الیہ راجعون، بس ختم۔ آپ تقدیر بدل سکتے ہیں، خدا سے بھاگ سکتے ہیں، رستہ بھی تمہارے لیے کوئی نہیں ہے، تم رستہ نکال لوں گا، یہ بھی ہو، وہ بھی ہو، یہ بھی ہو، وہ بھی ہو، ایمان کے کام میں کرو جو خدا، یہ بھی ہو، وہ بھی ہو، دنیا کے کاموں میں، خواہشات میں، یہ بھی ہو، وہ بھی ہو نہ ہو کوئی بات نہیں، لیکن خدا رسول کی مرضی کے کام ضرور ہوں، اس کی فکر زیادہ ہو۔ اگر ادھر انسان مٹے گا، وہ اپنے نہیں سوچے گا، تو خدا کا کرم تقاضا کرے گا کیا؟ خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے، کہ تم سب مرضی چھوڑ دی، میری مرضی پہ چھوڑا، میری مرضی اب تیری مرضی ہوگی، جو تو چاہے گا ہم کریں گے، بغیر دعا کے بھی کریں گے، دعا سے بھی کریں گے۔ ایسے ہو جاتا ہے آدمی، اللہ اس کا ہاتھ بن جاتا ہے، زبان بن جاتا ہے، نگاہ بن جاتا ہے۔ یہ حدیث میں آیا نہیں آیا، یہ کس وجہ سے بن جاتا ہے؟ آقا جی کہتے ہیں نفل زیادہ پڑتا ہے، دیکھ خدا کو سجدے پہ سجدہ کرتا ہے، نفل زیادہ پڑتا رہتا ہے، خدا سے توفیق مانگتے ہیں، ہاں جی، توفیق سے ہوگا کہ اس کی مرضی کے کاموں میں ہم کو غم لگا ہو، اور اپنی مرضی کے کاموں میں بے پرواہی، ہو گیا چلو خیر ہے، اس کی مرضی کے کاموں میں روگ لگا ہو،
پریشانی رہے کہ تہجد کا لوگ گئی تھی اتنے تھے، آج میری اتنی چیزیں چھوٹ گئی، کیوں چھوٹ گئی ہے، پریشان رہے۔ اور خواہشات انسان کی اس کی نہ سوچے، ہو گئی نہ ہو گئی، اس کو جیسے لاپرواہی، اور خدا کے نبی کے کام میں لاپرواہی نہیں۔ دیکھتے نماز کا وقت ہے، اب کھانا کھاؤں گا نماز جائے گی، کھانا کھا لوں میں ایک رکعت تو مل جائے گی۔ اور ہمارا یہی ہے کہ ہم تم خدا رسول کی مرضی کے کاموں میں بہت کوشش کریں، وہ نہ ہو سکے تو ہم کو غم اور دکھ ہونا چاہیے۔ تمہارے کام ایسے ہوں گے کہ معجزے کے طور سے ہوں گے، حیران ہوں گے کہ خدا کا کرم جیسا حساب سے نہیں آئے گا، بے حساب آئے گا، ہاں بے حساب آئے گا۔ اس لیے محبت کے کاموں میں جو انسان سوچتا ہے تو پھر وہ دلچسپی سے ہوتے ہیں، اور محبت کے کام نہ ہوں تو آدمی کو تکلیف ہوتی ہے کہ نماز پڑھتا تھا، چھوٹ گئی بیماری سے، کسی وجہ سے اس کو تکلیف ہوئی، اس دن کھانا اچھی طرح نہیں کھایا، دوستوں سے اچھی طرح بولا نہیں، تکلیف تھی نا، نہیں خوش ہے، بولتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، یہ محبت والا نہیں ہے، اس کی نماز کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ اگر نماز کی قیمت ہوتی، محبت کا اس میں مادہ ہوتا، عنصر ہوتا، اس کو تکلیف ہوتی کہ کیوں میرے ساتھ ایسا ہوا، میرے سے کیوں ایسا ہوا۔ کہ محبت کی چیز میں انسان کو جیسے کمی نہیں چاہتا، اس میں اضافہ چاہتا ہے۔ تو خدا کرے محبت کا مادہ ہم میں پیدا ہو تو ہمارے تمہارے کام خود ہو جائیں گے۔ ہاں والذین آمنوا، جو ایمان والے ہوتے ہیں، اشد حب للہ، خدا کہتے ہیں سب سے زیادہ ان کو پیار خدا سے ہوتا ہے۔ اور نبی کریم فرماتے ہیں خدا کے بعد کسی کی محبت کا غلبہ ہو تو میری محبت کا غلبہ ہو، کہ جتنا آقا جی کہتے ہیں میں تمہارا خیر خواہ ہوں اور تمہارے فائدہ خدا سے پہنچا سکتا ہوں، تم خود اپنے کو کر کے بھی نہیں پہنچا سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ کہے خدا رسول کی محبت ہمارے آپ کے دل میں سچی ہو جائے، خدا رسول کے کاموں کا فکر زیادہ ہو، اپنے کاموں کا کم ہو۔ اگر یہ کریں گے تو اپنے کام بھی بنیں گے، خدا رسول سے آسانیاں آ جائیں گی، ہاں آسانیاں آتی ہیں۔ اور جو ایسے نہیں کرتا ہے، دولت مند ہو کے بھی، وسائل ہو کے بھی، اس کی پریشانی نہیں جاتا، خدا اس کی اولاد میں مصیبت ڈالتا ہے، اس کی مال میں مصیبت ڈالتا ہے، اس کی جان میں مصیبت ڈالتا ہے۔ نہ ڈاکٹروں سے اس کی جان چھٹتی ہے، نہ لڑکے کی شیطانی سے جان چھٹتی ہے، مال میں ڈکیتی اور بغوا والے پیچھے لگے ہوتے ہیں، بتاؤ۔ تو خدا کی رحمت سے رابطہ کر کے انسان سارے کام میں اچھا چل سکتا ہے۔ خدا سے رحمت کا رابطہ توڑے گا، اس کے لیے مصیبتیں ہر چیز میں آئے گی۔ تو رحمت کا رابطہ جو نہیں توڑتا ہے وہ نماز کا بہت خیال کرتا ہے، بنیادی چیز ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کے تقاضے کو پہلے پورے کرتا ہے۔ تو خدا کرے ہمارے تمہارے دل اس طرف آ جائیں۔